عوام سے پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ سے عدلیہ تک، عدلیہ سے انصاف تک، عوام کیا سوچتی ہے؟ دیکھتے رہیں A1 ٹی وی پہ پروگرام عوام کی سوچ سمیرہ سلیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کی سوچ اور میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی عوام سے وعدہ کیا کہ چینی اور آٹے کے بحران پر قابو پا لیا جائے گا اور جتنے بھی اس بحران کے ذمہ داران ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ایک وعدہ پورا کیا کہ رپورٹ تو منظر عام پر آ گئی، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق کافی اہم شخصیات کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے یا تمام یہ جو باتیں تھی صرف باتوں کی حد تک محدود رہتی ہیں۔ خیر، رپورٹ کے بعد یہ وقت ہی بتائے گا کہ کس کو کیا سزا ملتی ہے اور کون جو ہے بچ جائے گا۔ لیکن رپورٹ آنے کے بعد منظر عام پر یہ دیکھا گیا کہ وزارتیں جو ہے تبدیل ہو گئی، مختلف وزارتوں میں قلمدان تبدیل ہو گئے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہم نے سوچا کہ ہم سینئر تجزیہ نگاروں کو اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو رپورٹ تو منظر عام پہ لا کر ایک وعدہ پورا کیا ہے، لیکن اب آگے کیا جو ان کے بہت اہم شخصیات سامنے آئی ہیں، کیا اختلافات پیدا ہو جائیں گے یا سزا ملے گی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ سنتے تھے کہ جی یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال۔ قدرت نے اس کو الٹا کر دیا کہ ڈیوائیڈڈ وی اسٹینڈ اینڈ یونائٹڈ وی فال۔ ہمیں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں گے تو پھر ہم سروائیو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ویکسین موجود نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہر گھر میں اس کی ویکسین موجود ہے، اور اس کی ویکسین احتیاط ہے۔ احتیاط ہی سب سے بڑی ویکسین ہے، وہی کر لے نا تو پھر ہمیں کسی اور ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ ہم ریڈ کرسنٹ کے پلیٹ فارم سے 150 بستروں کا کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل راولپنڈی میں بنانے جا رہے ہیں، اس میں 10 وینٹیلیٹرز بھی ہوں گے۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، ہمارا پورا پلانٹ زندہ باد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے پروگرام میں چینی اور آٹے کے بحران پر۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پروگرام میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار انصار عباسی اور سینئر تجزیہ نگار محسن بیگ صاحب جو ہیں ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ لیکن پروگرام کی شروعات کریں گے عباسی صاحب سے۔ عباسی صاحب، سب سے پہلا کوشچن میں آپ سے کروں گی، جس طرح سے چینی اور آٹے کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد وزیر اعظم کے وعدے کے مطابق انہوں نے اپنا ایک وعدہ تو مکمل کر دیا ہے، جس کے بعد وزارتوں کے قلمدان بھی تبدیل کر دیے ہیں۔ کیا صرف وزارتوں کے قلمدان تبدیل کرنے سے تبدیلی سامنے آ جائے گی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس پورے ایشو کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی تو آپ کو پتا ہے کہ جو بھی امپاور کیا تھا، جن کو بھی امپاور کیا گیا تھا، تو وہ تو فیڈرل لیول کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کی اتھارٹی تھی اور پنجاب میں وزار صاحب جو چیف منسٹر ہیں۔ لیکن اس میں جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وزارتوں کی تبدیلی، تو ایک تو دیکھیں کہ جہانگیر سنگھ صاحب کو انہوں نے مطلب ہے کہ پبلکلی ایمبیرس کیا یہ کر کے کہ جی ان کو ایگریکلچر کی ٹاسک فورس سے ہٹا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رزاق داؤد صاحب کو ریموو کر دیا، شہزاد ارباز صاحب کو ریموو کر دیا، اور یہ تینوں یہ لوگ کافی انفلوئنشل ڈیفینیٹلی لوگ تھے۔ اب جو وزارت کی تبدیلی ہوئی ہے وہ خسرو بختیار کی ہوئی ہے، تو وہ جو میری انفارمیشن ہے کہ جو کم از کم پرائم منسٹر صاحب کو بتایا گیا کہ جو گورنمنٹ کی انفارمیشن ہے کہ خسرو بختیار کے جو بھائی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں جو کہ فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے اس پورے یہ جو سبسڈی والا مسئلہ تھا، شوگر کی سبسڈی، تو اس کی رائٹنگ میں انہوں نے مخالفت کی تھی کہ یہ سبسڈی نہ دی جائے۔ تو اس مسئلے کے اوپر تو ایز پر گورنمنٹ جو کہ ان کی گورنمنٹ کے اپنی جو انکوائری تھی یا واٹ ایور جو بھی انفارمیشن تھی، اس میں انہوں نے خسرو بختیار کو اس مسئلے کے اوپر کلیئر پایا، تو اسی لیے انہوں نے ان کو وزارت سے ہٹایا نہیں بلکہ صرف قلمدان چینج کیا ہے۔ اور اس کے اوپر بھی ان کی اپنے ریکویسٹ تھی، بیکاز کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس تھا یہ ان کا، ویسے بھی وزارت ان کے پاس یہ ہونی نہیں چاہیے تھی۔ تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے۔ اور پھر دوسری بات جو اہم بات ہے کہ چونکہ ایف آئی اے کی انکوائری کے بعد ایف آئی اے کا کمیشن بنا دیا گیا جس میں اور بھی ایجنسیز ہیں گورنمنٹ کی،
تو اس کمیشن نے بیسیکلی 25 اپریل کو اپنی رپورٹ دینی ہے جو کہ فورنزک آڈٹ ہے تمام شوگر ملز کا. جی تو اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد یہ کرمنل پروسیڈنگ اسٹارٹ کی جائیں گی, ایف بی آر کو بھی پھر لانچ کیا جائے گا, ایس سی سی پی کو بھی لانچ کیا جائے گا, ہو سکتا ہے پاسبلی کہ کسی کو اریسٹ بھی کیا جائے. اور اس میں اگر خسرو بختیار کی جو شوگر مل ہے ان میں اگر فرض کریں کوئی چیزیں اس طرح کی کہ جو الجلی جو مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ 2 نمبری کی جاتی ہے, اگر فرض کریں وہ بھی کیا جاتا ہے تو دیکھیں پھر اس وقت کیا ایکشن لیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب. لیکن مجھے کم از کم یہ بتایا گیا جو میری انفارمیشن تھی کہ یہ ابھی تو ایڈمنسٹریٹو چینجز ہوئی ہیں, آگے جب چیزیں جو ہوں گی وہ کرمنل اور لیگل ایکشن لیے جائیں گے. میں محسن بیگ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے سوال کروں گی. بیگ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, چینی اور آٹے کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ میں رد و بدل کر دی ہے, اور جن کے جو نام اس رپورٹ میں سامنے آئے ہیں منظر عام پر, اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں رپورٹ ابھی ختمی جو فورنزک انہوں نے آڈٹ کر کے بھیجنی ہے وہ 25 کو ہے, اور یہ جو رد و بدل کیا ہے میرے خیال میں اس کی پہلے بھی پلاننگ کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کیبنٹ میں. البتہ یہ ہوا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے فوکس کیا ہے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف اگر اس پہ کچھ چینی کے بحران میں یا پروفٹ کمایا گیا یا اس کی جو سبسڈی لی گئی وہ خالی جہانگیر ترین صاحب نے نہیں دی, اس پہ تو باقی سب مل آنرز نے بھی پیسے بھی کمائے ہوں گے اور سبسڈی بھی لی ہوگی. بیسیکلی وہ جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ تھا وہ فارغ ہوا ہے کمپلیٹلی. ارباب شہزاد صاحب کو بھی فارغ کیا گیا, اور جو جہانگیر ترین صاحب نے الزام لگایا کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں اعظم خان, تو بیسیکلی لگتا یہی ہے کہ اعظم خان کی پلاننگ کام کر گئی اور گورنمنٹ میں جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ تھا وہ فارغ ہوا. اور برائے نام جی بیگ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی تحریک انصاف پر کڑی نظر رہتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان جو ہے اختلافات پیدا ہوں گے یا اختلافات پیدا ہو چکے ہیں؟ نہیں, اختلافات تو بظاہر صاف نظر آ رہے ہیں اور کافی عرصے سے ہیں, کیونکہ جو میری اطلاع ہے کہ یہ جب پہلے آئی بی نے رپورٹ اس کے اوپر دی تھی تو پرائم منسٹر صاحب اس وقت سے ہی جہانگیر صاحب کے خلاف جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ پوری رپورٹ آئے, اور اختلافات تو بظاہر بالکل سامنے ہیں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر نے جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ اپنے سارے وہ پی ٹی آئی کے سرکردہ لیڈر جنہوں نے 5-10 سال اس پی ٹی آئی کو اوپر لانے میں, پی ٹی آئی کو آرگنائز کرنے میں, پی ٹی آئی پہ خرچہ کرنے پہ اور محنت کرنے پہ جن لوگوں نے لگائے, وہ سارے بیچارے فارغ ہو گئے اور نئے لوگ آ گئے ہیں. اور وہ لوگ آئے ہیں جو کینیڈا سے, لندن سے یا امریکہ سے, جن کی وہ پارٹیسپیشن نہیں تھی پی ٹی آئی میں اور اس اسٹرگل میں جو پی ٹی آئی کو اقتدار میں لائی. وہ جو جن کی اسٹرگل تھی اس میں جہانگیر ترین بھی ہیں, عظیم خان بھی ہیں اور بہت سے نام ہیں, وہ بیچارے سب فارغ ہو گئے. جی عباسی صاحب, میں اب آپ کی طرف آؤں گی, آپ سینئر صحافی بھی ہیں, اور آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے کہ جہانگیر ترین اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات آ چکے ہیں کیا؟ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بابر اعوان کی بھی انٹری ہوئی ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں اختلافات کیا ہیں, یہ آپ دیکھیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی اور جہانگیر ترین صاحب وہ ڈسکوالیفائڈ تھے, ان کو ڈسکوالیفائی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا, اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے ان کو بیسیکلی ان کو اوپر اعتماد کیا اور انہیں کہا کہ آپ پورا ایگریکلچر سیکٹر آپ دیکھیں اور جو بھی کچھ آپ پالیسیز دیں گے, جو بھی کچھ آپ ریکمینڈ کریں گے, ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. آج تو اور دوسرے میٹرز کے اوپر بھی, ایون اکنامک سائڈ کے اوپر بھی بہت انفلوئنس رہا جہانگیر ترین کا, پولیٹیکل ایسپیکٹ پہ بھی اوپر بھی. لیکن ایگریکلچر سیکٹر خاص طور پہ ایسا تھا جو سینٹر کے اوپر اور پنجاب میں کہ مکمل کنٹرول جہانگیر ترین کا تھا. یہ جو 300 ارب روپے کا ایمرجنسی ایگریکلچر پروگرام دیا, وہ بھی ٹوٹل ان کو دیا گیا کہ آپ جس طرح کی مرضی جو آپ پروگرام بنائے ہیں اس کو, اور اسی طرح انہوں نے اپنی مرضی سے پروگرام بنایا.
फेडरल लेवल और सूबे के लेवल के ऊपर जितने भी जो सेक्टरीज होते थे, ये जो एग्रीकल्चर के, लाइफ हो गया, इरिगेशन हो गया, इनके वो सारे के सारे इनकी चॉइस के होते थे, जहांगीर तरीन साहब की चॉइस के। तो प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली उनके ऊपर पूरे का पूरा जिसे कहते हैं ना कि बेट किया कि जी ये शख्स हमें डिलीवर करके देगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी रीजन था कि हुआ ये कि इसी सेक्टर में सबसे बड़े स्कैंडल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ गए, और एक बीफ स्कैंडल था और एक शुगर स्कैंडल था। उसकी वजह से एक बदएतमादी हुई, और जो कि प्राइम मिनिस्टर का जो एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट को जो है वो समझते हैं कि उसको झटका पहुंचा सीरियस, और उस वजह से ये है कि डेफिनेटली उनका जिसे कहते हैं ना कि दिल उतर गया जहांगीर तरीन साहब के ऊपर से, और फिर उसके कंसिक्वेंस में अब आप देखेंगे जो एक्शन लिया, तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये बड़ा एम्बैरेसिंग है डेफिनेटली फॉर जहांगीर तरीन, जिन्होंने खुद भी एडमिट किया कि हमारे अब वो वाले ताल्लुकात नहीं है, और मेरा ख्याल है कि अब वो ताल्लुकात रह भी नहीं सकते जिस किस्म के हालात हैं। और जो गवर्नमेंट कम अज कम एफरेटली प्लानिंग कर रही है कि जी आगे हम FIA की जो कमीशन की शुगर के कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी, तो मुझे खतरा है कि उसके बाद इनके दरमियान जो गैप है जो वो बहुत बढ़ जाएगा, और फिर हालात जहांगीर तरीन साहब के लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा और मुश्किल हो जाए। अच्छा बेग साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी। बेग साहब मुझे बताइएगा, जहांगीर तरीन साहब कहा जाता था बड़े जहाज भर कर लेके आते थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी जो जितना भी अदवार रहे हैं और इसमें बड़ा अहम किरदार रहा है, वो अफराद जो जहांगीर तरीन साहब लेके आए थे, क्या वो वापस जो है चले जाएंगे या वो PTI में शमूलियत ही इख्तियार रखेंगे? क्योंकि अब देख रहे हैं कि इख्तलाफात पैदा होते हैं, तो उन अफराद पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी तो कोई सियासी हलचल उस तरीके से नहीं आएगी। इस रिपोर्ट के बाद भी कोई ऐसी मुझे सीरियसनेस नजर नहीं आ रही कि उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को नैब को केस दे दें या FIA को अरेस्ट करे लोगों को, क्योंकि ये बड़ा सब्सिडी देना हुकूमत का काम है, तो इतना क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। हाँ, उसके बाद आया PTI में कोई फ्रिक्शन पड़ती है, लोग जो हैं वो, मैं समझता हूँ कि लोगों को PTI के जो पुराने लोग थे जिन्होंने PTI बनाई, उनको उस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, तो फौरी तौर पर शायद इसका रिएक्शन ना आए, लेकिन आगे जाके लॉन्ग टर्म PTI के लोग ये समझेंगे कि खान साहब की पार्टी में रह के खान साहब से फेवर की तो खैर तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन अगर उनका कोई चांस भी बन रहा होगा तो उनको वो चांस भी नहीं मिले। देखिए ना, पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को लाए जो 1 महीना पहले PTI में शामिल हुए, इलेक्शन से पहली बार MPA बने, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी PTI में, उनको आपने पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दी। तो लिहाजा लोग अब ये सोचने में मजबूर हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब के साथ ये किया जा सकता है तो हमारे साथ तो मतलब कोई मसला ही नहीं होगा खान साहब को करने में। अच्छा, प्रेसिडेंट गलत किया। अच्छा बेग साहब, मुझे ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि ट्वीट की जंग चल रही है। एक जानिब जो है शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है कि जहांगीर तरीन को ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ये खुद ट्वीट करते हैं कि उनको कोई ओहदा नहीं दिया गया था। लेकिन वो उन्होंने ये बात भी कही कि कोई साबित कर दे कि उनको कोई लेटर या इस तरह से ओहदा दिया गया हो। दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के कहने पर उन्होंने ये ट्वीट किया। आप क्या देखते हैं सूरत हाल को? अब देखिए, जहांगीर तरीन साहब का जो PTI में मुकाम था, he was all in all one time before this election, वो सब कुछ वो थे PTI में, और खान साहब भी उन्हीं को प्रायोरिटी देते थे जहांगीर तरीन को, बिकॉज जहाज भी उनका, हेलीकॉप्टर भी उनका, पैसे भी उनके, ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी, और उन्होंने मेहनत भी बड़ी की। अब ये शहबाज गिल साहब जो हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और ये PTI का हिस्सा नहीं थे। अब मैं देखता हूँ कि मीडिया में उसको PTI रहनुमा लिखा जाता है। आपने अपना चने कोई भी तल्लक बहाल कर लीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब, आप शहबाज गिल के जरिए ट्वीट ना करवाएं कि जहांगीर तरीन को फारग कर दिया गया है। जहांगीर तरीन साहब को ज़बानी तौर पर उन्होंने टास्क फोर्स बहुत सी टास्क, मैं इसका गवाह हूँ कि वो बहुत सी जगह पे वो जहांगीर तरीन साहब को कहते थे कि आप ये जरा संभाल लें, ये देख लें, ये कर दें,
उन्होंने कोई जहांगीर साहब को नोटिफिकेशन की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं थी, लेकिन शहबाज गिल के ट्वीट की भी जरूरत नहीं थी, वो तौहीन की उन्होंने उससे। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में सीनियर तज्ज़ा निगार अंसार अब्बासी और मोहसिन बेग साहब मौजूद थे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जिस तरह से दोनों मेहमानों ने बात की कि चीनी और आटे बहरान के ऊपर जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, इसके बाद अभी यही कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान काफ़ी जो इख्तलाफात हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं, जो काफ़ी अरसे से चल रहे थे, और मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी। अभी हतमी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से वजारतें तब्दील हो गई हैं, उनके कलमदान तब्दील हुए हैं, उसके बाद काफ़ी सूरत हाल बदल गई है। मुस्तकबिल में सियासी सूरत हाल में मज़ीद तब्दीलियाँ आएंगी, लेकिन इख्तलाफात जो हैं, शायद जो बातें चल रही थी वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी नाज़रीन, देखते रहिए प्रोग्राम अवाम की सोच। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अलाने के बाद सुनते थे कि जी यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, कुदरत ने इसको उल्टा कर दिया कि डिवाइडेड वी स्टैंड एंड यूनाइटेड वी फॉल। हमें एक दूसरे से फासला रखेंगे तो फिर हम सर्वाइव करना हमारे लिए आसान होगा। और फिर लोग कहते हैं कि इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ हर घर में इसकी वैक्सीन मौजूद है, और इसकी वैक्सीन एहतियात है। एहतियात ही सबसे बड़ी वैक्सीन है, वही कर लेना तो फिर हमें किसी और वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि हम रेड क्रिसेंट के प्लेटफॉर्म से 150 बिस्तरों का कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल रावलपिंडी में बनाने जा रहे हैं। इसमें 10 वेंटिलेटर्स भी होंगे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा पूरा प्लेनेट जिंदाबाद।